بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 23ویں پارے کو لیے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ 23ویں پارے میں بھی آج ہم 3 صورتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی صورت سورہ یاسین ہے جو کہ 22ویں پارے میں شروع ہو جاتی ہے اور پھر 23ویں پارے میں اس کا بڑا حصہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ الصافات ہے اور پھر اس کے بعد آگے چل کر تیسری سورہ مبارکہ سورہ صاد ہے۔ یہ 3 صورتیں آج ہم ذکر کریں گے اور تینوں کی تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ جہاں تک سورہ یاسین کا ذکر ہے، احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سوئے اس رات سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سورہ یاسین کو اپنے قریب المرگ یعنی فوت ہونے کے جو قریب ہیں لوگ، ان کو سناؤ، اپنے مردوں کو یعنی سناؤ۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ قلب القرآن ہے، قرآن کا دل ہے، اور دل یاد رکھیے گا مرکز ہوتا ہے، اور اسلام کا مرکز اس کے بنیادی عقائد ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اس کا مرکز ہیں، لہٰذا سورہ یاسین میں دیگر مکی صورتوں کی طرح تمام جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، ان کا ذکر موجود ہے اور انہی پر روشنی ڈالی گئی ہے، انہی کو ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آگے بڑھتے ہوئے کہ اس میں بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ اور کون سی باتیں موجود ہیں۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلی جو بات بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پہلی، دوسری، تیسری آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کہہ کے واحد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے جس کے برحق ہونے پر قسم اٹھائی ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور رسالت کے لیے قسمیہ انداز موجود نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم کھائی، بلکہ بعض مفسرین کا تو خیال ہے جو شروع میں یاسین حروف مقطعات ہیں، وہاں یاسین سے مراد اے انسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ آگے بڑھوں تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں ہمیں کچھ ایسی آیات بھی ملیں گی جن میں سائنس کی باتیں، سائنس کے اصول بھی ہمیں ملیں گے، جس کو سائنس آج دریافت کرتی ہے، سائنس آج نکالتی ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ ممکنہ طور پہ نظر آتی ہیں اسلام 1450 سال پہلے سورہ یاسین اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ وہ اصول پہلے بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آیت نمبر 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی فرماتے ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ ہی وہ بابرکت پاک ذات ہے جس نے نباتات میں بھی جوڑے پیدا کر دیے، مذکر اور مؤنث پیدا کر دی، تمہاری اپنی جانوں میں، انسانوں میں بھی، اور ایسی مخلوقات کے جوڑے بھی پیدا کر دیے جنہیں تم جانتے تک نہیں ہو۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 اور 40 میں بھی فرماتے ہیں، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مقرر مدار میں گردش کر رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 39 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ
ایک باریک ٹہنی کی طرح جو ہے وہ چاند ہو جاتا ہے. ہم نے اس کی ایسی منزلیں طے کر دیں. آپ دیکھیے پہلے دن کا چاند حلال باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند مکمل گلائی میں ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے چاند جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سے باریک سا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یہاں اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا. پھر آیت نمبر 40 میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک اندازہ، ہر کسی کا ایک مدار مقرر کیا اور ہر شے اس میں ہی تیر رہی ہے. آگے بڑھوں تو ایک ترتیب میں اس سورہ مبارکہ میں جو بہت اہم بنیادی عقیدہ بیان ہوا ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ. آخرت کا ذکر اس میں ایک ترتیب میں. پہلے دیکھیے عالم برزخ کہ موت کے بعد انسان مرنے کے بعد بس اٹھایا ہی نہیں جائے گا قیامت کے دن، بلکہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا جو درمیانی مدت کا عرصہ ہے اسے ہم قبر کے حالات، پردے کی زندگی یعنی عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کا مطلب پردہ. آپ دیکھیے یہاں سورہ یاسین میں آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک شخص آیا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اور آ کر وہ ایمان لے آیا تو فرعون نے اسے مروا دیا. تو مرتے ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ عالم برزخ. آیت نمبر 26-27 قیل ادخل الجنہ، اس مرنے والے شخص سے کہا گیا تو اب جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میرے پیچھے میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جائے میرے رب نے مجھے کیوں بخش دیا اور کیوں آج عزت والوں میں ٹھہرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ قبر کسی کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ اور کسی کے لیے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. پھر عالم برزخ کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا. قیامت کے نزدیک سور پھونکا جائے گا اور جو زیرو ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے اور پھر سے اللہ تعالی حکم دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، وہ پھر سے سور پھونکیں گے اور جو مرے ہوں گے پہلے یا اس وقت میں ایک وقت گزار کے عالم برزخ کا، وہ سب اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے، اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں اور 52 میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یہ سب اپنی قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. قالوا کہیں گے یا ویلنا، اے بربادی، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، کس نے ہمیں دوبارہ سے اٹھا دیا ہماری قبروں سے. یہ ان کی پکار ہوگی، یہ وہ کہتے پھریں گے. اب دیکھیے یہیں پر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے تیسرا مرحلہ کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سور پہلے پھونکا گیا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ پہنچیں گے. لیکن جو دنیا میں کفار ہیں ان کا تو تصور ہی یہ ہے کہ ہمیں زندہ ہی کب کیا جائے گا، ہم تو ایک دفعہ مر گئے سو مر گئے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جانے والے. اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا آیت نمبر 78 اور 79 میں 78-79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا یہ آج ہمارے سامنے جگڑ رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ آج مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا ہے. کالا کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا جب یہ گل سڑ چکی ہوں. اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا کل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی، ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی بار بنایا تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اپنے حکم سے ہر چیز تخلیق کر دی، اور جب ہر شے کا پتہ ہوگا تو کیا اس میں دوبارہ روح پھونکنا اس کے لیے مشکل ہے؟
आगे बढ़ते हैं। आखिरी आयत अगर मैं जिक्र करूं तो सारी सूरत का निचोड़ अल्लाह ने उसमें बयान फरमा दिया कि ए लोगो सुन लो, नबी की जुबान से सुन लो, नबी तुम्हें पैगाम दे रहा है, क्या सुन लो। आखिरी आयत नंबर 83, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। दुनिया और कायनात की हर चीज का असल मालिक अल्लाह है, और ये जो तुम्हें हासिल हैं चीजें ये हमेशा की नहीं, एक ना एक दिन तुमने लौट कर आना है वापस अल्लाह के पास, उस दिन की तैयारी करके आना। फिर आगे सूरह अस्साफात का जिक्र करूं तो यहाँ जो अस्साफात कहा गया है ये फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। फरिश्तों की कसम खाई जो मुकर्रर हैं ज़मीन व आसमान के दरमियान और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, और अल्लाह ताला जिस तरह हुक्म फरमाता है वो उसे पूरा करते और अल्लाह के अहकामात को सुनने वाले हैं। उन फरिश्तों की कसम खाकर नबी बरहक के बरहक होने का अल्लाह ने और किताब इलाही कुरान के बरहक होने का ऐलान फरमाया है। फिर अगर मैं देखूं इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने शहाब साकिब का जिक्र भी फरमाया है। आयत नंबर 10 में साइंस आज मानती है कि ये दहकते हुए अंगारे आसमानों में जो नज़र आते दिखाई पड़ते हैं, कभी अल्लाह ने फरमाया ये शैतान मरदूद जो हैं ये कभी अब अगर आसमानों की तरफ जाते हैं कि वहाँ से कोई गैब की खबर चुन लें, उचक लें, तो जो कोई उन आसमानों की हदूद में दाखिल होता है तो उसके पीछे अतबाहू, उसके पीछे लग जाता है शिहाब रसदा। ये भी जिक्र हो, यहाँ शहाबुन साकिब कहा गया, शहाब साकिब उसके पीछे लग जाता है। फिर सूरह साफात का ही जिक्र करूं तो अल्लाह ताला ने दूसरे रकू में खास तौर पर जन्नतियों और जहन्नमियों का मवाजना फरमाया है। जन्नती लोग जो अल्लाह के अहकामात पर चल के जन्नत के अहल होंगे आखिरत में, वो जन्नतों में किन राहतों, किन मुसर्रतों और किन जो है वो नेमतों से नवाजे जाएंगे, इसका बयान है। फिर जहन्नुम में जाने वाले किस तरह आग का ईंधन बनेंगे और पीप उन्हें पिलाई जाएगी, किस तरह घास फूस कांटेदार झाड़ियाँ उनकी ग़िज़ा होगी। ये बदतरीन अंजाम भी इस दूसरे रकू में जहन्नमियों का बयान हुआ है। फिर बयान करूँ तो इस सूरह मुबारका के तीसरे चौथे रकू में मुख्तलिफ अंबिया के वाक़े बयान हुए हैं, वाक़यात बयान हुए हैं, और उन वाक़यात के ज़रिए अल्लाह ताला हमें एक बात सिखाते हैं कि जिस तरह ये नबी राहे रास्त पर रहे, सिराते मुस्तकीम पर रहे, तुम में से भी जो कोई सिराते मुस्तकीम पर चलेगा, याद रख ले अल्लाह ताला नेकी करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आयत नंबर 80, 81, आयत नंबर 105, 111, आयत नंबर 121, आयत नंबर 131, 132, इन सब आयात में पैगम्बरों के किस्से बयान फरमाते हुए अल्लाह ताला कहते हैं, सुनिएगा, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह जजा देते हैं नेकी करने वालों को, कि इन्नहु मिन इबादिनस सालिहीन इबादिनल मुअमिनीन, ये हमारे नेक बंदों, ये हमारे मोमिन बंदों में से रहे हैं। ईमान वाले बंदों को नेमतें मिलने का बयान इस सूरह मुबारका में अल्लाह उन्हें महरूम नहीं रखता। फिर यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िबा का वाक़या भी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा करते थे और अपने बेटे से कहा उन्होंने कि ऐ मेरे बेटे, आयत नंबर 100 से लेकर 108 तक ये वाक़या है, कि ऐ मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी, मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ, अन अज़बहु का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तू बता तेरी क्या राय है, तू क्या कहता है। वो कहते हैं आगे, या अबतिफ अलमा तो मरुसतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए अब्बा जान जो आपको हुक्म मिल रहा है कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और सब्र का देखिए अंजाम, हमें तबलीग ये की जा रही है, हमें बताया जा रहा है जो सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा वो याद रख ले अल्लाह ताला फिर उसे ऐसे नवाजता है कि अल्लाह ताला ने वो कुर्बानी इस तरह कबूल फरमाई कि उनकी जगह फिदिया दे दिया दुम्बे की कुर्बानी का, और उस कुर्बानी को रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों में ईद उल अज़हा के मौके पर जो हम कुर्बानी करते हैं उस सूरत में राइज कर दिया, सुन्नत इब्राहीमी हम पूरी करते हैं। आगे बढ़ूं तो सूरह साद है जिसमें पिछली दोनों सूरतों की तरह ही 5 ही रकू हैं।
پہلے 4 رکوع میں پھر سے اسی طرح انبیاء کرام کے واقعات اور نام لے لے کے مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے آیت نمبر 14 میں اللہ نے اس کا خلاصہ فرمایا کہ جتنے جتنے انبیاء کرام آتے رہے انہیں لوگ جھٹلاتے رہے، لیکن یاد رکھو جو جو نبی کو نہیں مانے گا، جھٹلائے گا، وہ اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق۔ آیت نمبر 14، ان کل الا کذب الرسل فحق العقاب، جو جو رسول بھی آتے رہے جس نے انہیں جھٹلایا ہے، ان کل الا کذب، جو نبی بھی آتے رہے، رسول آتے رہے، الا کذب الرسل، ان لوگوں نے جھٹلایا ہی ان رسولوں کو، فحق العقاب، تو ان پر اللہ کی پکڑ آ کر رہی، ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ پھر آگے بڑھ جاؤں تو کیوں انسان جو ہے وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کا شکار؟ تو آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو جب حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کریں، اس کا بیان فرمایا ہے۔ اور ابلیس نے جب انکار کیا تو وہاں ہمیں یہ بات بتا دی کہ یاد رکھو غرور اور تکبر ہے وہ شے جو اللہ کا حکم ماننے میں مزاحم ہوگی، تمہیں اللہ کا حکم ماننے سے روکے گی، اور اگر تم اس شیطان کے رستے پر چل نکلے تو یاد رکھو غرور و تکبر نے جس طرح اسے رسوا کیا تم بھی رسوا ہو کر رہو گے۔ وہ کیا غرور کرتا تھا، کیا تکبر تھا اسے؟ جب اسے سجدے کے لیے کہا گیا آدم علیہ السلام کے سامنے تو وہ کہتا تھا میں کیوں سجدہ کروں اسے، خلقتنی من نار، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو وہ اتراتا تھا کہ میں برتر مخلوق ہوں، اللہ کی حکم عدولی کی، حکم نہ ماننا، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال باہر کیا اور ساری رہتی دنیا تک کے لیے مردود کہلایا اور رجیم کہلایا۔ پھر آج بھی یاد رکھ لیجئے گا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے رستے کو چھوڑ کے اس شیطان کے رستے پر چل نکلا تو پھر اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے شیطان کے ماننے والوں کو۔ شیطان کو دنیا میں تو شیطان کو ڈھیل دی گئی آخرت تک کے لیے، لیکن جب آخرت میں اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا اور وہ لوگ جو اس کے کہے پر دنیا میں چلتے رہے ہوں گے تو اللہ نے ان کے لیے بڑی سخت بات، بڑی سخت وعید فرمائی۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، سن لو اے ابلیس، میں جہنم کو تم سے، تمہارے چیلوں سے، اور وہ لوگ جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان سب سے میں بھروں گا جہنم کو۔ فیصلہ ہم پر چھوڑا گیا ہے، ہم اس رب العالمین کے رستے پر چل کر خود کو جنت کا مستحق ٹھہراتے ہیں یا شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر خود کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہم پر چھوڑا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلیں اور جنت کے راستے کو اپنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔